حي على الفلاح. اور اس کے بعد یہ بیان کیا گیا وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذي استراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تعويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ مولانا و صدق رسول ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اس سے اپنا بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. محترم ناظرین و ناظرات، جیسے آپ پہلے ہی اس رکوع کے بارے میں جان چکے ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے اور ان کا مصر میں قیام اور ان کے ساتھ جو مختلف واقعات پیش آئے ان سب کی تفصیلات پر مشتمل ہے. اور اس سے جو سبق ملتے ہیں وہ آپ نے ملاحظہ کیے ہوں گے اس کے بارے میں تمہید میں جو بتایا گیا. تو ہم یہاں پر یہ اتنا ہی کہیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی، آپ کی عفت و عصمت اور اخلاق کی پاکیزگی نے آپ کو اس مقام بلند تک پہنچا دیا جس کی وجہ سے وہ مصر کے جو ہے بہت بڑے حاکم بن گئے اور عزیز مصر کے لقب سے بھی موسوم ہوئے. اس طرح سے یہاں پر یہ باتیں بیان کی جا رہی ہے کہ ایک دو آزمائشیں پہلے ہی وہ جو ہے طے کر چکے تھے. ایک یہ تھی کہ ان کے جو سوتیلے بھائی تھے انہوں نے اس کو ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا تھا اور وہاں سے پھر ایک قافلے نے ان کو وہاں سے نکالا اور ان کو بیچ دیا مصر میں. تو یہ دو تین آزمائشیں تھی، ان کی جان بچ گئی تھی اور وہ مصر پہنچ گئے تھے. اب ایک اور آزمائش ان کے ساتھ پیش آنے والی تھی اور وہ زیادہ خطرناک آزمائش تھی. جس گھر میں وہ تھے یعنی عزیز مصر جو تھے ان کے ایک بہت بڑے جو ہے عہدہ دار تھے جن کا نام تھا پوتیقار یا فوتیہر، تو جس کو بائبل اور تلمود میں یہ کہا گیا کہ وہ داروں کا افسر تھا، یعنی باڈی گارڈز کا افسر تھا وہ. اور اس کے گھر میں یہ پہنچ گئے. اب ان کی بیوی جو ہے بانج تھی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جو ہے ڈورے ڈالنا شروع کر دیا. وہ ان پہ عاشق ہو گئی اور پھر وہ چاہ رہی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ پر راغب کرے اور حوث رانی پہ راغب کرے. تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. تو اللہ نے اس آزمائش سے بھی ان کو بچایا اور پیغمبر تو معصوم الخطا ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے یہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام بہت کامیابی کے ساتھ اس آزمائش سے گزر گئے. تو یہی فرمایا گیا کہ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. یعنی یہ جو ان کی بیوی تھی جس کا نام بعض لوگوں نے زلیخا کہا ہے اور بھی اس کے نام لوگوں نے دیے ہیں، تو اس کا ہم ذکر بعد میں کریں گے. تو اس کے شوہر نے اسے کہا کہ اس کو اچھی طرح سے رکھنا، اس کو عزت کے ساتھ رکھنا، اس کا خیال رکھنا اپنے گھر میں، کیونکہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ اس کی شکل و شبہات سے ایسا لگتا ہے کہ یہ اصل میں غلام نہیں ہے، کوئی شریف زادہ ہے اور حالات زمانہ کی گردش کی وجہ سے یہ ہمارے پاس آیا ہے، اس کو بیچا گیا ہے. تو اس سے تو امید ہمیں ہے کہ یہ بہت فائدہ مند ہمارے لیے ثابت ہوگا
اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنائیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا، کہ زلیخا جو تھی بانج تھی، تو ان کے ہاں بیٹے کی ایک ضرورت بھی ان کو تھی، اور اسے وہ محروم بھی تھے، تو اس لیے ان کے شوہر نے ان سے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ لیکن اللہ کا انتظام کچھ اور ہی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی، تو مکنا یعنی ان کو مکان دیا، ان کو تمکین دے دی، اور ان کے لیے ایک انتظام کیا اللہ نے، یعنی بہت بڑا انتظام کیا اللہ نے ان کے لیے، تاکہ وہ سرزمین مصر میں جو اپنے پیر جمائیں، قدم جمائیں، اور اس کے بعد وہ حکومت کے اعلیٰ عہدے تک پہنچ جائے اور اس پہ فائز ہو جائے۔ اور اس کے بعد وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اسے معاملہ فہمی کی دینے کا انتظام کیا، یعنی معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا، یعنی اللہ نے اس کو علم بھی دے دیا، اس کے قدم بھی جما دیے، اور اس کو جو ہے معاملہ فہمی کی تعلیم دی۔ اب یہاں پر معاملہ فہمی کے بارے میں مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ یہ تعویل احادیث کا مطلب ہے خوابوں کی تعبیر، اور بعض لوگوں نے کہا کہ حکمرانی کا علم عطا کیا گیا ان کو، یعنی قوت فیصلہ بھی ان کو عطا کیا گیا، اور اقتدار بھی عطا کیا گیا، اور اس کے لیے راہ بھی ہموار کی گئی۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں لوگوں نے اس بارے میں کہی ہے۔ تو اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، اللہ کا جو طریقہ ہے وہ اپنے معاملات پہ، جو اللہ کے معاملات ہے وہ اپنے معاملات کو انجام دے کے رہتا ہے، اور اس کے کام پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے وہ پوری ہو کے رہتی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہے۔ یہاں پر لوگوں سے مراد اصل میں کفار ہے، یہ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ وہ لوگ نہیں جانتے، لیکن جو جاننے والے ایمان والے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ لیکن کافر اللہ کی قوت کا احساس نہیں رکھتے ہیں، اسی لیے تو شرک کرتے ہیں، اس کے ساتھ اور معبودوں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے مددگار ہے، یا یہ ہمارے لیے جو اللہ کے پاس سفارشی ہے۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پوچھا تو ہم نے اس سے قوت فیصلہ و علم عطا کیا، اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے قوت فیصلہ دے دی، جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، ان کو جو ہے علم عطا کیا گیا، حکمت عطا کی گئی، اور اس طرح سے ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ علما بلغ اشدہ آتینہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ تو یہ ایک اہم بات بیان کی گئی ہے کہ یہاں پر علم عطا کیا، علم کا ذکر ہوا ہے اور حکم کا ذکر ہوا ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، علم سے مراد علم نبوت ہے، اور حکم سے مراد قوت فیصلہ کی طاقت ہے اور اقتدار بھی ہے۔ اور اس طرح سے ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں، یعنی جتنے بھی نیک لوگ دنیا میں ہوتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی بلائی سے نوازتا ہے، ان کو علم عطا کرتا ہے، لیکن پیغمبروں کا معاملہ سب سے الگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اب یہ جو زلیخا تھی، عزیز مصر کے جو فوج یا جو ان کے بہت بڑے باڈی گارڈز کے افسر تھے، ان کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیا۔ ایک بار وہ گھر میں نہیں تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو گمراہی پر، نعوذ باللہ، اور گناہ پر راغب کرنے کے لیے انہوں نے دروازے بند کر دیے، اور ان کو بتایا کہ آؤ میرے ساتھ یہ گناہ کا کام کرو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ کیسے کر سکتا ہوں۔ تو یہاں پر علماء نے فرمایا ہے کہ یہاں پر جو انہوں نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی، کہ اللہ کی، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی، یعنی یہاں مراد جو ہے یہ ان کا مالک جو ہے
وہ ہے جن کے گھر میں وہ تھا، کیونکہ عربی میں رب رب اور گھر کے مالک کو بھی کہتے ہیں، پر قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ بہت سارے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے مالک جنہوں نے مجھے خریدا ہے، یعنی زلیخا کے اور انہوں نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا اور مجھے منزلت بخشی، مجھے بہت ہی اچھا گھر دے دیا، میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خیانت کروں، کہ اس گرو سے کو میں توڑ اور ایسی خیانت کا مرتکب ہو جاؤ؟ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ فرمائش میں مولانا مودودی صاحب سرفرست ہے کہ یہاں مراد ہے کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں یہ کام کہ جب کہ میرے رب نے، میرے اللہ نے مجھے کتنے احسانات سے نوازا ہے۔ جب میں کنعان سے نکلا اور مصر پہنچ گیا اور وہاں پر مجھے ایک اچھے گھر کی جو ہے منزلت مل گئی، اور میں قتل ہونے سے بچ گیا، میں کنویں سے نکالا گیا، اور اللہ نے مجھے اس قسم کی جو ہے نعمت عطا کی کہ میں ایک بہت بڑے گھر میں پہنچ گیا، اور اس گھر والے نے جو مجھے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا اور میرا اتنا خیال رکھا۔ تو اب یہ ہے مسئلہ۔ تو یہ نہیں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے رب یعنی اپنے اللہ کی جو ہے وہ کا نام لے کے بتا رہے ہیں کہ اس رب نے میرے ساتھ اتنے سارے احسانات کیے ہیں، تو میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو لیکن بعض مفسرین، ان میں خاص طور سے امین حسن اصلاحی صاحب مرحوم نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں پر زیادہ قرینی قیاس یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یعنی میرے مالک جو مجھ کو خرید کے لائے ہیں ان کے ساتھ میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں، انہوں نے میرے اوپر جو بھروسہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ایک ایسی عورت جو خدا ناترس تھی اور وہ خدا کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی ایسا تصور تھا ہی نہیں، تو وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، تو اس لیے اس سے یہ کہنا ہے کہ بھائی میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھ سے یہ توقع مت کرو، تو یہ شاید قرین قیاس نہیں ہے، بلکہ یہ قرین قیاس جاتا ہے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ کم از کم اپنی عزت کا خیال رکھو، اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھو، اور اس نے جو میرے اوپر احسان کیا ہے تو میں اس کا بدلہ یہ کیسے دے سکتا ہوں جس کی تم مجھے دعوت دے رہی ہو۔ تو بہرحال یہ دونوں باتیں لوگوں نے کی ہے۔ مولانا مودودی صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ایک پیغمبر جو ہے کیسے کسی اور آدمی کو یا کسی شخص کو، کسی بڑی سی بڑی ہستی کو کیسے وہ رب کہہ سکتا ہے؟ ایسا کوئی قرآن میں کہیں پر نہیں آیا اس طرح سے۔ اور یہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہ مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تو ہمیشہ پیغمبر تو ہمیشہ اللہ کو ہی اپنا رب کہتا ہے، اور کسی بھی حالت میں کوئی پیغمبر جو ہے کسی اور کو رب نہیں کہہ سکتا ہے۔ بہرحال دونوں دلیلیں اپنی جگہ پر بہت ہی مضبوط ہے، اور اکثر مفسرین نے ان دونوں دلیلوں کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے بعد انہو لا یفلح الظالمون، اور جو ہے ظالموں کو اللہ کے بھی جو ہے فلاح نہیں دے سکتا ہے، اور ظالم کے بھی فلاح پا نہیں سکتے ہیں۔ یہاں پر ظالم کا مراد یہ ہے کہ جو خیانت کرے، جو ہے کسی حق میں جو ہے ایسی حق تلفی کرے جس کا اس کو کوئی حق نہیں ہے اور حق ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور بات بیان کی گئی، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ لَكَذَلِكَ لِنُصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ تو اس کے بعد یہ بیان کیا گیا وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ یہاں پر بھی لوگوں نے جو ہے مفسرین کرام نے بہت ساری باتیں بیان کی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ زلیخا نے ارادہ کر لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہیں دیکھتے۔ لیکن اس بارے میں مولانا مودودی صاحب اور باقی مفسرین نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر گناہ کا ارادہ بھی کر سکے، یہ تو ممکن بھی نہیں۔ تو بعض لوگوں نے پھر حمہ کی تشریح کی ہے کہ حمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، قصد کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور جو ہے پھر عزم کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور خاص طور سے مفردات امام راغب نے اس سلسلے میں اچھی خاصی بحث کی ہے۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اور بعض لوگ نے کہا کہ جیسے رمضان کے زمانے میں، روزے کے زمانے میں
آدمی جو ہے پانی کو دیکھتا ہے تو وہ پانی کا قصد کرتا ہے لیکن پانی نہیں پیتا ہے، تو اس طرح سے ہوا ایسا۔ لیکن مودودی صاحب جو ہے کیٹیگریکلی اس کا انکار کرتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ کبھی کسی گناہ کا ارادہ بھی کر سکے، حالانکہ اس کے اندر تو قوت ہوتی ہے، ہر طرح کی اس کے جذبات بھی ہوتے ہیں، احساسات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کبھی جو ہے کسی گناہ کا ارادہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایسا گناہ جو بہت ہی جس کو فحاشی کہا گیا ہو، جس کو جو ہے بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہو، تو سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اور اسی بات کی تائید جو ہے عبد الرحمن کیلانی صاحب اور باقی مفسرین نے بھی کی ہے، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ تو ارادہ کیا تھا، لیکن اشرف علی وہ بھی ارادہ کرتے اگر اللہ کی جو ہے برہان نہیں دیکھتے، تو یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ تو اور اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ ایک بات بہت اہم بات فرمائی ہے کہ کمال تو یہ ہے کہ گناہ کی ترغیب ان کو دی گئی لیکن گناہ سے بچے رہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یعنی انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں گناہ نہیں کروں گا اور کر نہیں سکتا ہوں، اور یہ ارادہ انہوں نے کیا، اور جب قصد کیا تھا زلیخا نے گناہ کرنے کا اور گناہ کرانے کا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے قصد کیا کہ میں گناہ سے بچوں گا اور اس مقصد میں زلیخا کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اس بات کی طرف مولانا مودودی صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے اور باقی مفسرین کرام نے بھی اشارہ کیا ہے۔ یہ بھی بہت اہم ایک نقطہ ہے جس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ پیغمبران کرام معصوم الخطا ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے گناہ کا جو ہے ارادہ کریں، کیونکہ آگے آپ دیکھیں گے کہ جب جو مصر کی خواتین جو بڑے سرمایہ دار گھرانوں کی خواتین تھی، جب ان کے سامنے انہوں نے جو زلیخا نے مظاہرہ کیا، حضرت یوسف کو بلوایا اور ان کے سامنے ان کو پیش کیا اور ان کے ہاتھوں میں سیب اور چھریاں دے دی ان کو، پھر اس کے بعد جو عورتیں بھی بڑی مبہوت ہو کے رہ گئی حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب احساس ہوا کہ اب میں فتنے میں مجھے یہ ڈالنا چاہتے ہیں لوگ، تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے تو جیل جانا ہی بہتر ہے اس سے، کہ میں اس قسم کی باتوں کے بارے میں اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ یعنی تو یہ تصور نہیں کیا سکتا تھا کہ وہ سوچ سکتے تھے اس کے بارے میں، اس لیے یہ جو ہے عصمت انبیاء کے خلاف بات ہو جاتی۔ اور پھر اور یا برہان کا مطلب جو ہے اشرف علی تھانوی صاحب اور باقی لوگوں نے اس کو وہی جو نبوت کا نور ہوتا ہے، اور پھر بعض لوگوں نے اس کے بارے میں کہا کہ انہوں نے دیکھا لکھا ہوا چھت پہ یہ گناہ جو ہے بہت بڑا، یہ جو زنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی طرف بڑھنا نہیں چاہیے، لا تقربوا الزنا انہ فاحش وساء سبیلا، فاحش وساء سبیلا، یہ فاحشۃ وساء سبیلا یعنی گناہ اتنا بڑا ہے یہ زنا کا، تو اس کی طرف بڑھنا بھی نہیں چاہیے، اس کی طرف جو ہے آدمی کو جو ہے پیش قدمی کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی فحاشی ہے۔ تو اور بھی باتیں لوگوں نے کی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آئے تو ان کی شبی ان کے سامنے آئی، تو وہ اپنے دانتوں میں انگلی سے ان کو بتا رہے تھے اس طرح بڑھو مت، ایسی حرکت مت کرو، اس قسم کی باتیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو ہم نے ان کو منع کر دیا کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لیکن اکثر مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ وہ جو پہلے سے اللہ نے ودیت کیا ہوتا ہے نور نبوت پیغمبران کرام میں، اور ان کے اندر جو ایک فطری حص ہوتی ہے، وہ تو گناہ سے جو بالکل پاک صاف ہوتے ہیں، اور اس کی طرف جو امین ناصر صاحب نے فرمایا کہ جو فطرت میں جو انسان کے اندر ایک نور ہوتا ہے، ایک معرفت کا نور ہوتا ہے، تو اور نیکی کی طرف اور اچھائی کی طرف جو رغبت کا ایک جذبہ ہوتا ہے، تو یہاں مراد وہ چیز ہے۔ تو بہت ساری باتیں مفسرین کرام نے اس سلسلے میں بیان کی ہے۔ اور پھر یہاں جو یہ فرمایا گیا کہ تاکہ ہم ان سے جو ہے برائی کو اور فحاشی کو دور کرے، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے۔ یہاں پر ایک بات مفسرین نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ شیطان نے جب اللہ سے کہا تھا کہ مجھے اختیار دے دو کہ میں تمہارے بندوں کو گمراہ کروں، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم میرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی مخلص بندوں میں سے تھے، تو اس لیے شیطان کی کوئی چال ان پہ نہیں چل سکتی تھی، کوئی داؤ نہیں چل سکتا تھا، اور یہ داؤ بھی فیل ہو گیا۔ تو اس سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے بارہ ارادہ بھی نہیں کیا تھا کسی گناہ کا، وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، بلکہ وہ بھاگ گئے جب ان کو دعوت دی تھی زلیخا نے اس گناہ کی، تو انہوں نے پھر اللہ کی پناہ مانگی اور یہ کہا کہ میں اللہ کی بھی پناہ مانگتا ہوں
اور میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ جو اپنے محسن میرے ہیں ان کے ساتھ میں خیانت کروں، یا یہ کہ میں اللہ کے حکم کے خلاف جاؤں اور اللہ کی نافرمانی کروں، اس گناہ کی طرف جو ہے میلان اگر رکھوں، تو یہ تو میں کر نہیں سکتا ہوں۔ اور میں پھر اس کے باوجود کہ اتنی بڑی ترغیب دی جا رہی ہے تو وہ وہاں سے بھاگ گئے، اور پھر اس کی پوری تفصیل جو ہے آگے آ رہی ہے۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر دورے ڈالنے لگی، اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی، آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ تو کل ہم نے اس سورہ کے بارے میں اور اس رکوع کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کی تھی کہ ایک اور آزمائش حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آ رہی تھی، اور وہ بہت خطرناک آزمائش تھی کہ جس گھر میں وہ بیٹھے تھے، ٹھہرے تھے، اور ان کو بڑی عزت کے ساتھ رکھا گیا تھا، تو اس گھر کی جو مطلب جو عورت تھی، زلیخا یا رائل اس کو بھی کہا گیا بہت ساری روایت میں، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے خوبصورت تھے، جیسے قرآن میں سورہ یوسف میں ہی آگے آ کے ان کو مصر کی عورتوں نے کہا کہ یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو ایک جو ہے فرشتہ ہے، اتنا خوبصورت آدمی ہم نے آج تک نہیں دیکھا، تو بہت خوبصورت تھے۔ تو ان کے اوپر عاشق ہو گئی عزیز مصر کی بیوی، اس کو رائل بھی کہا گیا، اس کو زلیخا بھی کہا گیا، اس میں ہم بات کریں گے بعد میں۔ تو ایک بہت بڑی آزمائش تھی یہ۔ تو اس میں انہوں نے جب یہ سب کیا تو پھر اس نے کیا کہا کہ اس نے ایک بار اپنے شوہر کو گھر میں نہیں پایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر تھے اور یہ دونوں اکیلے تھے، تو اس نے اپنے دروازے بند کر دیے، تمام دروازے گھر کے بند کر دیے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جو جس بت کی وہ پوجا کرتی تھی اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آ جاؤ اور یہ گناہ کرنے کے لیے آ جاؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی، یعنی جس گھر میں رہ رہا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس مالک نے مجھے، جس آدمی نے مجھے خریدا، تو اور اس کے گھر میں اس وقت موجود ہوں، تو اس نے مجھے ہر چیز پہ تصرف دیا ہے سوائے آپ کے، تو اس لیے میں یہ کیسے حرکت کر سکتا ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ ایسی حرکت کروں، اس لیے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ میں اپنے اس مربی جس نے میرے ساتھ احسان کیا اس کے گھر میں ایسی حرکت کروں اور اس کی اہلیہ کے ساتھ ایسی حرکت کروں۔ تو اب چونکہ یہاں پر علماء نے فرمایا کہ یہاں پر اصل میں انہوں نے کہا کہ وہ میرا رب ہے، یعنی انہ ربی احسن مثواہ، یعنی یہاں پر رب سے مراد اللہ ہے، جیسے مولانا مودودی صاحب اور باقی لوگ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن بہت سارے مفسرین کرام یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر مراد رب سے جو ہے جو عام طور پر وہاں استعمال ہوتا تھا ربی وغیرہ، تو یہ یہاں پر مراد ہے کہ جو ان کا مالک تھا، جو ان کا ماسٹر تھا، یعنی عزیز مصر، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ یہاں پر عثمانی میں نہیں، اور پھر اس کے لیے انہیں دلائل دیے ہے کہ یہ زیادہ قرین قیاس لگتا ہے کہ انہوں نے واقعی جو ہے انہی کا اشارہ کیا، انہی کی طرف اشارہ کیا، انہی کا حوالہ دیا ہو، اور اس عورت کو غیرت دلائی کہ میں تمہارے گھر میں ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہوں جبکہ تمہارے شوہر نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے ہیں، یعنی وہ کسی طرح کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ اب یہاں برہان کے بارے میں بہت ساری باتیں لوگوں نے بیان کی ہے، یعنی ایک جو نوری فطرت ہے اس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اور پھر پیغمبروں کو اللہ نے ایک خاص عصمت عطا کی ہوتی ہے وہ بھی، اور پھر ان کا جو ہے قوت ارادی ہوتا ہے اور ان کی سلیم الفطرتی، یہ سب چیزیں لوگوں نے بیان کی، اس پہ ہم تھوڑا اور آگے جا کے بات کریں گے۔
تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کی برہان کو دیکھا، تو کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، تاکہ ہم ان کی طرف سے جو ہے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. انہ من عبادنا المخلصین، وہ در حقیقت ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. یعنی اللہ تو ایسے بندوں کو ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے، وہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ دونوں سے ہمیشہ جو ہے محفوظ رہتے ہیں اور معصوم ہوتے ہیں. اور اللہ نے ان کو ایک اتنے بڑے کام کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے، تو ان سے کسی قسم کی بددیانتی، اخلاقی یا مالی یا کسی اور نوعیت کی کبھی سرزد ہو ہی نہیں سکتی ہے. حالانکہ ان میں صلاحیت ہر چیز کی ہوتی ہے، احساسات بھی، جذبات بھی سب ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اتنا قابو دیا ہوتا ہے اور ان کو محفوظ جو ہے رکھا ہوتا ہے کہ ان سے ایسی کوئی حرکت تو سرزد ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو پھر یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اس عورت کے دل میں چونکہ یہ خیال جم گیا تھا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی تھی، اور اس حد تک وہ سمجھ لیجیے ان کی محبت میں جو ہے بالکل مجنون کی طرح اور ایک حواس باختہ عورت کی طرح جو ہے وہ مبتلا ہو گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اور عشق کی حد تک. تو اس لیے آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے. یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا کہ میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا ہوں، اور پھر میرے محسن نے جو مجھے اپنے گھر میں رکھا، میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو میں کیسے ایسی حرکت کر سکتا ہوں ان کے گھر میں، یا اس اللہ نے جس نے مجھے اتنے سارے احسانوں سے نوازا اور مجھے جو ہے کنویں سے نکالا گیا اور پھر مجھے اتنی اچھی منزلت مل گئی یہاں پر، تو میں یہ سوچ ہی کیسے سکتا ہوں کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں. تو آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ سے بچنے کے لیے، اور اس یعنی گناہ تو کرنا ہی نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس عورت کی طرف سے جو پہل ہو رہی تھی اور وہ جو کوشش کر رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ گناہ میں مبتلا کرے، تو حضرت یوسف علیہ السلام تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ بھاگ گئے، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی ارادہ کیا تھا کہ مجھے تو یہ سننا بھی نہیں ہے، مجھے تو یہاں رہنا بھی نہیں. اس کی وضاحت اور آگے آئے گی. تو اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے. اب یہ عورت شرمندہ ہونے کے بجائے اور اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے اب جو ہے حجت کرنے لگی، اور کہ یہ اصل میں حضرت یوسف رضی اللہ جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا. تو پھر وہ ایک تو جوش انتقام کی وجہ سے بھی، اور دوسرا یہ کہ جو ان کو ایک ناکامی ہوئی تھی اس کی وجہ سے بھی وہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے سزا دینا چاہتی تھی. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ وہ اس الزام سے بچنا چاہتی تھی کہ کل لوگ یہ نہ کہے کہ عزیز مصر کی بیوی جو کہ بہت ہی باعزت شخص تھا، تو اس کی بدنامی نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے بھی بہت ساری وجوہات لوگوں نے بیان کی ہے. اب جو بھی وجہ رہی ہو، تو اس نے یہ کہا کہ اس آدمی کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو تمہاری اہلیہ کے ساتھ یا تمہاری گھر والی کے ساتھ اس قسم کی حرکت کرنا چاہیے، تو اس کو سزا دینی چاہیے یا اس کو قید میں رکھنا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنی برات ظاہر کی، تو یوسف نے فرمایا یہ مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی. اس وقت بھی اپنی صفائی پیش کی تھی جب جیل سے باہر نکلنے والے تھے. کہا تھا کہ میں نے کبھی زیادتی نہیں کی تھی اور مجھ سے گناہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ اب سب چیز سامنے آ چکی تھی. حالانکہ بادشاہ نے ان کو جیل میں رکھ دیا تھا اور عزیز مصر کی سفارش پر، لیکن اس وقت بھی انہوں نے اپنی صفائی پیش کی تھی کہ میں بالکل پاک صاف تھا اور مجھ سے کوئی ایسی بددیانتی اور خیانت ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو یوسف نے کہا یہ مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے کرینے کی شہادت پیش کی. اب چونکہ وہاں پر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، زلیخا تھی. تو پھر وہاں کے ایک شخص نے جو ان کے خاندان سے تھا، تو انہوں نے یہ گواہی دی، اور وہ سرکمسٹنشل ایویڈنس کو کہتے ہیں، کرینے کی شہادت. تو انہوں نے وہ شہادت پیش کی. اب اس شخص کے بارے میں بہت ساری روایات میں بہت ساری باتیں آئی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ایک چھوٹا بچہ تھا جو ہے شیر خوار بچہ، جو کہ بالکل سمجھ لیجیے کہ کریڈل میں تھا، تو اس نے گواہی دے دی.
اور بعض لوگ اور باتیں کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جہاں دیدہ شخص جو زلیخا کا رشتہ دار بھی تھا اس نے یہ گواہی دی، وہ خاندان کا ہی ایک آدمی تھا، شہید شاہد من اہلہا، یعنی اس کے گھر والوں میں سے ایک شخص نے شہادت پیش کی۔ تو اس نے کیا کہا، اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ تو اس نے ایک سرکمسٹینشل ایویڈنس دے دی کہ دو میں سے ایک قصوروار ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ثبوت دیکھیں گے کہ یہ جو قمیض کہاں سے پھٹا ہے۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، تم عورتوں کی چالاکیاں ہے، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہے، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہے تمہاری چالیں۔ یوسف، اب وہ یوسف سے مخاطب ہو گیا، اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ تو یہاں پر ایک سرکمسٹینشل ایویڈنس دیکھنے کے بعد یہ جو شوہر تھا زلیخا کا، تو اس نے کہا کہ وہ سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے اور اس کی بیوی کی غلطی تھی، اور یہ جو ثبوت سامنے آیا تو اس نے کہا کہ اے یوسف، اب آپ ذرا معاف کرو، اس معاملے کو یہ رہنے دو۔ اور پھر وہ دوسری طرف جو ہے اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا، اسے کہا کہ تو اپنے گناہ کے لیے مغفرت طلب کرو، یعنی معافی مانگو۔ اب معافی کسے مانگنی ہے؟ تو خدا سے بھی مانگنے کی بات ہو سکتی ہے، یا یوسف سے بھی معافی مانگو کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ وہ مشرکہ تھی۔ تو بہرحال یہاں پر تو یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ خدا سے معافی مانگتی، کیونکہ مشرک تو اس معاملے میں بہت سارے مغالطات کے شکار ہوتے ہیں، مغالطوں کے شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ اپنے شوہر سے معافی مانگو یا یوسف سے معافی مانگو۔ تو پھر ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ تمہاری چالیں جو ہے بڑی خطرناک ہوتی، بڑی غضب کی ہوتی ہے، اور پھر انہوں نے ان کو ہی الزام ان پہ لگایا، ان کے ہسبینڈ نے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ہسبینڈ نے نہیں لگایا، بلکہ جو شخص تھا جو وہاں پر ان کے خاندان سے آیا تھا گواہی دینے کے لیے، تو انہوں نے یہ بات وہاں پر کہی۔ اب یہاں پر اس جو ہے رکوع کو پڑھنے کے بعد بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ سب سے بڑی بات ہمارے سامنے یہ آ رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس اعلیٰ اخلاق اور کردار کے حامل تھے۔ ایک طرف سے وہ اتنے حسین و جمیل تھے اور جوان رانا تھے، 17 یا 18 سال کی عمر ان کی تھی، اور اس کے باوجود جو ہے ان کو ایک گناہ کا جو ہے ان کی دعوت دی گئی، لیکن وہ کس طرح سے اس گناہ سے بچے، اور پھر ایک ایسا نمونہ پیش کیا قیامت تک کے لیے کہ نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جس یہاں پر لفظ آیا الذی اشترا، یعنی جس نے اس کو خریدا تھا، تو اس کا نام جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ فوتے اور ان کا نام آیا ہے، وہ بڑا عہدے دار تھا، اور بائبل اور تلمود میں اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شاہی چلو دارو یعنی باڈی گارڈز کا افسر تھا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ وہ شاہی خزانے کا افسر تھا۔ اور جہاں تک زلیخا کا تعلق ہے تو تلمود میں اس عورت کا نام جو ہے زلیخا آیا ہے، اور یہ تفسیر قرآن میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت جو ہے 18 یا 17 سال کی تھی، اور یہ وہ اس زمانے کی بات ہے کہ وہ کنعان اور شمالی عرب کے علاقے میں رہتے تھے، تو اللہ نے ان کو علم عطا کیا تھا۔ یہاں علم سے مراد جو ہے نبوت کا علم ہے، اللہ نے ان کو نبوت کا علم دیا تھا، اور حکم سے مراد جو ہے ان کو علم بھی عطا کیا گیا اور حکم بھی عطا کیا گیا۔ تو علم سے مراد نبوت کا علم ہے، اور حکم سے مراد قوت فیصلہ اور اقتدار بھی ہے۔ پھر یہاں پر جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ربی کا ذکر کیا، تو اس کے بارے میں نے پہلے وضاحت کی ہے۔ تو یہ برہان کا جو ذکر یہاں پر آیا، تو یہاں پر دلیل و حجت کے معنی میں بھی ہے، اور اس نور فطرت کے معنی میں بھی ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر ودیت کیا ہوا ہے، اس کو فطرت اللہ فطر الناس علیہ، جس کو فطرت کہتے ہیں، اور ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا اس فطرت کے راستے پہ۔ اس کے ماں باپ اس کو یہودی، مجوسی یا نصرانی بناتے ہیں، تو یہ تو ایک وہ فطرت ہے۔ پھر ایک پیغمبروں کو جو ایک سلیم الفطرت
پیدا دی جاتی ہے شروع سے ہی، تو وہ تو اس پہ مستضاد، تو اس قسم کی باتیں بیان کی گئی۔ پھر علماء کرام نے فرمایا ہے کہ نبی اگرچہ گناہ کرنے پہ قادر ہوتا ہے لیکن بشریت کی تمام صفات سے متصف ہونے کے باوجود اور جملہ انسانی جذبات، احساسات اور خواہشات رکھتے ہوئے بھی وہ اس قسم کے نفسانی خواہشوں سے محفوظ رہتے ہیں اور ہمیشہ خدا ترسی کے جو ہے کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ کبھی جان بوجھ کے گناہ کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اہم بات علماء کرام نے فرمائی ہے۔ اور بائبل میں جیسے میں نے پہلے آپ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوب پٹوایا گیا نعوذ باللہ، اس سے پہلے کہ جب یہ واقعہ سامنے آیا، حالانکہ اس کی تحقیق سے پہلے، اور کہتے ہیں کہ تلمود میں بھی یہ آیا ہے کہ ہوتے قار نے اس کو خوب پٹوایا جب یہ واقعہ ہوا، اس قسم کی باتیں ہوئی ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے جو ہے اصطلاحات استعمال ہوئی ہے، کیونکہ قرآن کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک حرف میں جو ہے معنی کے سمندر پوشیدہ ہوتے ہیں، اور ہمیں تدبر کے لحاظ سے جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو تدبر جو قرآن کے الفاظ پہ اور معانی پہ کرنا ہوتا ہے، ان کے لوازمات پہ کرنا ہوتا ہے، تو علماء کرام نے اس معاملے میں، ہمارے علماء کرام نے، مفسرین کرام نے بہت زبردست کام کیا ہے، اور ہمیں اسے استفادہ کرنا چاہیے، اور ہمیں منمانی تعویل نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تفسیر بالرائے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر صورت میں، چاہے تفسیر بالرائے ہو، اور خاص طور سے تفسیر بالرائے مضمون سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو علماء کرام نے جس طرح سے وضاحت پیش کی ہے، محدثین کرام نے اور مفسرین کرام نے، اس کی روشنی میں یہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے، معلومات کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور سے حدیث پہ اچھی خاصی نظر ہونی چاہیے انسان کی۔ تو یہ جو عبد الرحمن کیلانی صاحب نے یہاں پر ایک اہم بات بیان کی ہے کہ یہ جو تعویل حدیث یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے، اس کا معنی کیا ہے، تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر مراد جو ہے رموز مملکت اور اصول حکمرانی ہے۔ عام طور پر لوگوں نے تعویل حدیث کو خوابوں کی تعبیر کے معنی میں لیا ہے، حالانکہ وہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی بہترین تعبیر فرماتے تھے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے سورہ یوسف میں ہی، جب ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ جیل میں ان کے ساتھی تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا، تو انہوں نے ان سے جو ہے پھر اس خواب کی تعبیر پوچھی تھی یوسف علیہ السلام سے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے اچھے انداز سے خواب کی تعبیر کی تھی۔ اور اسی طرح سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ تو بہرحال وہ وضاحتیں تو قرآن میں موجود ہے اس قسم کی۔ تو تعویل حدیث سے تو بہرحال خوابوں کی تعبیر بھی مراد ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس سے اور بھی بہت ساری باتیں مراد ہے، مثلا رموز مملکت اور اصول حکمرانی بھی۔ اچھا، پھر یہ بات یہ کہ 17 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، اور 3 سال عزیز مصر کے گھر رہے، اور اللہ نے پھر ان کو جو ہے علم نبوت دے دیا، اور ان کو جو ہے اچھی خاصی جو ہے ان کے دل میں وہ کیفیت پیدا کر دی کہ وہ تمام قسم کی گناہ اور تمام قسم کی غلطیوں سے، تمام قسم کی لغزشوں سے پاک رہے۔ اسی لیے جو ہے ان کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی پاکیزہ اور بے داغ رہی ہے۔ اور یہاں پر جو حمہ کا ذکر آیا ہے کہ حمد بھی، تو یہ جو زلیخا نے ارادہ کر لیا اور پھر وہاں حمہ بہا، تو اس کا ذکر آیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کیا لوگوں نے باتیں بیان کی ہیں۔ یعنی یہاں پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مولانا مودودی صاحب نے فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے سابقہ جواب اور عزم پر ڈٹے رہے، یعنی جب ان کو گناہ کی دعوت دی زلیخا نے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کئی جواب ان کو دے دیے۔ ایک تو پہلے یہ جواب آ چکا ہے کہ میں ایسی غلطی کیسے کر سکتا ہوں اپنے محسن کے گھر میں ان کے ساتھ، جبکہ انہوں نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، یا اللہ نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا تو میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں۔ اور پھر جب دروازہ بند کر دیا تو وہ بھاگ گئے، تو وہاں سے بھی، اور اس کے بعد جب جو ہے اور بہت ساری ترغیبات ان کو دی گئی، تو انہوں نے جو ہے بالکل ایک ہی جواب دیا، اور وہ ڈٹے رہے، اور گناہ سے جو ہے انہوں نے بالکل ہر طرح کی برات ظاہر کر دی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کرینے کی شہادت کے سامنے آئی۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ سخت کوئی فتنہ نہیں چھو، میں نے
اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ سخت کوئی فتنہ نہیں پیچھے چھوڑا. تو یہاں پر عورتوں کے اس قید کے بارے میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ایک عورت بگڑ جائے، اگر ایک عورت سدھر جائے تو وہ جو ہے دنیا کی سب سے بہترین خیر المتاع دنیا بن جاتی ہے. دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو ہے ایک نیک عورت ہوتی ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر ایک عورت بگڑ جائے، اخلاق باختہ ہو جائے، تو اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوتا ہے. اسی کا ذکر یہاں حدیث میں آیا ہے اور اس بات کو روح المعانی میں بھی بیان کیا گیا ہے. اب یہ جو ہے اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نام یہ جو روح المعانی میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کا نام تو اصل میں الریان بالولید املیکی، اور یہ ایمان لایا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ. اور اس عورت کا نام جیسے پہلے میں نے کہا رعیل بنت ارعابیل تھا، تو یہ مجاہد نے کہا ہے. اور صدی نے کہا کہ زلیخا بنت تملیخہ تھا اس کا نام. اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا نام رعیل تھا، اس کا لقب زلیخا تھا. اور بعض لوگ کہتے نہیں، اس کا نام زلیخا تھا اور رعیل اس کا لقب تھا. اب جو بھی وجہ رہی ہے تو مطلب یہ علماء کرام نے ان چیزوں پہ بھی بحث کی ہے اور مفسرین کرام نے. اور مسبا سے مراد کیا ہے؟ یعنی مجلس العالی، المقام السامی، یعنی اللہ نے ان کے لیے ایسا انتظام کر لیا کہ ان کو ایک اچھی منزلت مل گئی اور بڑا درجہ مل گیا ان کو اس گھر میں. اور پھر کذالک مکنا، یعنی حضرت عیسی علیہ السلام کو ہم نے اس طرح سے جو ہے زمین میں تمکنت دی اور ان کو ہمیں تمکین دے دی. تو وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جعلنا اللہ فیہا مکانا، یعنی اس کو اللہ نے زمین میں ایک جو ہے ثابت قدمی کے ساتھ ایک اچھا ٹھکانہ دے دیا. اور پھر یہ جو بہت ساری باتیں آئی ہیں کہ یہ جب اشد کا مطلب ہے وہ اپنی بلوغت کو پوچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 35 سال سے لے کے 40 سال کی عمر کو اشد یعنی اشد یعنی اس عمر پر پہنچنے کو کہتے ہیں. اور پھر حکمن کا ذکر جو ہے یہ علم نافع ہے، وہ علم جس کے ساتھ عمل بھی ہو. اور بعض لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ حکمت ہے اور نبوت کے ذریعے سے جو ملتی انسان کو. اور علم سے مراد جو ہے دین کے معاملے میں تفقہ ہے، اور اس کو حکمت بھی کہا گیا ہے. اور ایک بات حکمت کے بارے میں یہ بھی کہا کہ حفظ النفس عن ہوائیہ، یعنی اپنے نفس کو بچانا گناہوں میں مبتلا ہونے سے، خواہش کی پیروی کرنے سے، اور تمام ان چیزوں سے بچنا جو مناسب نہیں ہے. اور علم وہ ہے جو انسان کو ایک فکری اور نظری بالیدگی عطا کرتا ہے. اور حکمت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ مدیانیوں نے مصر میں بوتیکار کے ہاتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا تھا. اور یہاں پر باقی لوگوں نے جیسے ماجدی دریاوادی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ بوتیکار جو تھا یہ فرعون کا ایک امیر اور لشکر کا رئیس تھا. انہوں نے کتاب پیدائش سے اس کا حوالہ دیا ہے. لیکن جیسے مولانا مود صاحب نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ فرعون اور یہ جو عزیز مصر میں بڑا فرق ہے. یہ اصل میں امالکہ میں سے تھے عزیز مصر وغیرہ، اور اس کے بعد فرعون جو ہے اس کے بعد قبطیوں میں سے آگے. تو یہ دو الگ الگ قومیں ہیں. لیکن تورا میں اور یہودیوں کی کتابوں میں یہاں پر مغالطہ ان کو ہو گیا ہے کہ وہ کبھی کبھی فرعون کو عزیز کے معنی میں اور عزیز کو فرعون کے معنی میں بیان کرتے ہیں، جبکہ عزیز کا معنی الگ ہے اور فرعون کا معنی الگ ہے، اور یہ الگ الگ لوگ ہیں. اور پھر یہاں پر پیدائش کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے اور یوسف کو مصر لائے، اور نوفتیکار مصری نے جو فرعونی امیر اور بادشاہ کے جلوہ داروں کا سردار تھا، اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اس سے لائے تھے مول لیا. تو یہ کچھ روایتیں بیان کی ہیں. زلیخا کا نام تورات میں نہیں ہے، البتہ یہودی روایات میں اس کا نام آیا ہے. پھر مسلمانوں کے ہاں وہ بڑا مشہور ہو گیا. لیکن یہ جو بات مشہور ہو گئی کہ زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بعد میں ہوئی تھی، یہ بالکل صحیح روایت نہیں ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور پھر یہ جو ہے ماجدی صاحب نے تعویل احادیث کے بارے میں فرمایا کہ معاملات دنیا میں تجربہ و بصیرت کے سارے مواقع کا نام جو ہے تعویل احادیث ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ہر قسم کے انتظامی تجربے، علم حقائق اشیاء اور واقفیت تدبیر منزل سے ہمکنار تھے. محض خوابوں کی تعبیر تک ہی ان کا علم محدود نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس جو ہے تمام قسم کی تربیت اور صلاحیت موجود تھی. پھر ایک بات یہاں پر یہ کہی گئی کہ ان کے بارے میں جب ان کو عزیز مصر نے اپنے گھر میں رکھا تو گھر اور کھیت کی سب چیزوں کی بدولت جو ہے حضرت یوسف کی بدولت
اس میں برکت ہو گئی تھی، یعنی وہ باصلاحیت اتنے تھے کہ گھر میں برکت ہو گئی، کھیتوں میں برکت ہو گئی، اور بہت زبردست انہوں نے جو ہے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. اور اس کے بعد یہ جو ہے کتاب پیدائش میں ان کے بارے میں آیا کہ وہ بڑے خوبصورت تھے اور نور پیکر تھے. یعنی اب آپ دیکھیے کہ نور پیکر ان کو جو ہے کتاب پیدائش میں قرار دیا گیا ہے. پھر یہ جو فرمایا گیا واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملات میں جو ہے پوری قوت رکھتا ہے، اس کا وہ غالب ہے ہر چیز پہ. تو معلوم یہ ہوا کہ جو امور عقل انسانی کو مستبد معلوم ہوتے ہیں، اللہ ان کا سامان بھی خفی اور لطیف طریقوں سے کر دیتا ہے. اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اللہ نے ان کو اس وجہ سے حکومت بھی عطا کی اور علم بھی عطا کیا. تو قرآن میں ایک اصول بیان کیا گیا ہے، وہ عام اصول بھی ہے. چنانچہ یہاں بھی ارشاد ہو گیا کہ دینی و دنیائی اکرام و اعزاز یوسف علیہ السلام کے خواص ذاتی میں سے نہ تھا، بلکہ جو کوئی بھی ایمان و حسن عمل کو اپنا شعار رکھے وہ انعامات سے سرفراز کیا جائے گا. یہ اس پورے قصے سے آپ کی مائک آف ہو گئی مطلب، مائک کو آن کریں. اس کے بعد جو ہے یہ اشد. اب آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سر، آ رہی ہے. بس میں ختم کرنے والا ہوں. تو اشد کا ذکر جو آیا ہے کہ یہاں پر علماء کرام نے فرمایا مانا ہو استکمال القوت، یعنی قرطبی نے کہا کہ یعنی قوت کی انتہا کو پہنچنا، یعنی آدمی جب بلوغیت کی اس حد تک پہنچے کہ اس میں تمام صلاحیتیں پیدا ہو گئی ہوں. اور یہ عمر بحر محیط میں بیان کی گئی ہے کہ یہ 17 سے 80 سال تک مطلب ہوتی ہے. تب آدمی کو کہتا ہے کہ یہ اپنی بلوغیت کو اچھی طرح سے پہنچ گیا ہے. اور حکمن و علمن سے پہلے میں نے عرض کیا، اس سے مراد دنیائی قوت و اقتدار بھی ہے، اور وہ علم سے مراد نبوت بھی ہے. اللہ نے ان کو دونوں چیزوں سے سرفراز کر دیا تھا. اب یہاں پر بیت حاقہ کہا کہ جو ان کے گھر میں تھا، بیت ہی نہیں کہا گیا. دیکھیں کتنی اہم باریک باتیں بیان کی علماء نے. تو اس کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ مصری تمدن میں عورت بڑی حد تک آزاد و خود مختار تھی، جیسے آج کے مغرب میں ہے. جائیداد وغیرہ کی تقسیم میں بجائے سلسلے پدری کے سلسلے مادری چلتا تھا، اور اس لیے جو ہے بیت ہا کا ذکر کیا گیا، بیت ہو کا ذکر نہیں کیا گیا. اور راودو کا مطلب جو ہے کہ تورات میں بھی اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آئی ہے، تو یہاں پر میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. تو معاذ اللہ کا جو معاذ اللہ نے فرمایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا اس فرمائش حرام کاری کے جواب میں پہلا اور اصلی جواب یہ ہے کہ یہ دعوت معیشت بہرحال پناہ مانگنے کے قابل ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا اصل اور انقطاعی جواب یہیں پر ختم ہو گیا. یعنی انہوں نے جو ہے بالکل دو ٹوک جواب دیا کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں ہو سکتا ہوں، میں ایسا کر ہی نہیں سکتا ہوں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے جو مربی کے ناموس میں خیانت کی جرت کروں. یہاں پر جو ہے ضمیر میں انہو کا ضمیر جو زلیخا کے شوہر عزیز کی طرف ہے، تو یہ بات ہو گئی ہے. اور جہلی جو تہذیبیں ہیں ان میں زنا کاری بجائے خود کوئی جرم نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مغرب میں اس کو ایک پوری جو ہے آزادی اس معاملے میں دی گئی ہے. البتہ حقوقی شوہری میں خیانت جرم سمجھا جاتا تھا. عجب نہیں جو اس وقت کے مصری مذہب میں بھی یہی ہوا ہو، اور آج کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے گناہ کو اتنا وہ جو ہے بالکل ہلکا بنا دیا ہے. یہاں تک کہ اب تو امرت پرستی کی بھی اجازت دی گئی ہے وہاں پر مغرب میں. LGBT کا جو سلسلہ وہاں جو قانون سازی ہوئی ہے وہاں پر. اور اس طرح سے جو ہے پھر جو یہ بات کہی گئی کہ تم لوگ جو ہو، یعنی تم بہت ہی زیادہ عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ عورتوں کے جو قید جو ہوتا ہے وہ بہت ہی عظیم ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. یہاں پر علماء نے بات یہ کی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شیطان کی جو قید جو ہے وہ کمزور ہے، لیکن عورتوں کا قید جو ہے بڑا ہے. تو یعنی شیطان کے قید سے بھی زیادہ خطرناک عورتوں کا قید ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ماجد ریابادی صاحب نے اور علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں پر اصل میں یہ قول کس کا ہے، یہ عزیز مصر کا ہے. تو یہ ہم کسی عورتوں کو اس طرح سے متہم نہیں کر سکتے ہیں کہ عورتیں جو ہے یعنی ذاتی طور پر اس قسم کی ہوتی ہے، اور یعنی ان کا قید اور ان کی سازشیں اور ان کی جو مختلف قسم کی تدبیریں
اتنی بری ہوتی ہے کہ جو شیطان سے بھی خطرناک ہے. ایسی بات نہیں ہے یعنی جیسے عیسائیت میں عورتوں کے بارے میں خود کو ٹیمپلس کا قرار دیا گیا ہے کہ وہ گناہوں پر راغب کرنے والی ہے اور ان کو ہی مورد الزام بنایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو جنت میں پھل کھایا. حالانکہ یہ تو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ گناہ نہیں تھا, وہ اصل میں ایک فیصلے میں تھوڑا سا فرق ہو گیا تھا سمجھنے میں چیزوں کے, اور وہ کوئی گناہ نہیں تھا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر تھے اور پیغمبر جو معصوم الخطا ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی عیسائی لوگ جو ہے عورت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ عورت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے جنت کا وہ پھل کھانے پر مجبور کیا جس کو نالج آف یعنی دا ٹری آف دا نالج آف گڈ اینڈ بیڈ ایول تو کے نام سے, اس لیے عورت کو ٹیمپرس قرار دیا جاتا. تو یہاں سے بھی کچھ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورت کے قید, عورت کی خرابی اتنی زیادہ ہوتی ہے جو شیطان سے بھی بری. تو یہاں پر ماجد دریا بادی صاحب نے کہا کہ بذات خود جو عورت بری نہیں ہوتی ہے, تو یہاں پر اصل میں یہ عزیز مصر کا قول ہے, اس کو ہم جو ہے جنرلائز نہیں کر سکتے. تو یہ بہت اہم بات ہے. اور پھر ایک بات یہ جو وہاں پر قرآن میں انہ لا یفلح الظالمون, یعنی جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے ہیں بلکہ اکثر تو آخرت سے پہلے ہی اس دنیا میں تباہ و پریشان و رسوا ہو کر رہتے ہیں. جو زانیوں کا انجام ہوتا ہے دنیا میں بھی, اور وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتے ہیں دنیا میں بھی. ظالم ہر فاسق و بدکار کے معنی میں آ جاتا ہے, اور اس عورت کے لیے تو اس کا خیال جم ہی رہا تھا. تو یہ تھا, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو ان کا تو عزم اور اقدام کے عمل کے معاملے میں تھا یہ, اور حضرت یوسف علیہ السلام کا میل تباہ یعنی قصداً اختیار سے نہیں تھا, یعنی ان کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. ایسا یہ تو ایسا ہی ہوا کہ جیسے کوئی خوشبودار کھانا ہو اور اس سے کسی کو خوشبو آ جائے, تو لیکن اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ کھانا کھا رہا ہے, تو خوشبو تو آئے گی اس کی, تو وہ اس حد تک ہے, باقی تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن دل میں کوئی التفات غذا کا نہیں تھا. یہ بات جو ہے ماجد دریا بادی صاحب نے فرمائی ہے. اور برہان کے بارے میں علم شریعت کہا گیا کہ علم شریعت اور تقویٰ و طہارت بھی اس معاملے میں آتے ہیں. اور پھر آخری بات جو یہ ہے کہ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ تاکہ اللہ ان کو سو اور فحشا سے بچائے. تو سو کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ گناہ صغیرہ ہے اور فحشا جو ہے گناہ کبیرہ ہے, اور یا ہم سو کو کہہ سکتے ہیں مقدمات گناہ جو ہوتے ہیں, گناہ کی طرف بڑھنے کی چیزیں, اس کو سو کہہ سکتے ہیں. اور فحشا جو ہے وہ گناہ نفس معصیت ہے. چنانچہ ان سے صدور معصیت کیا معنی, ارادہ معصیت بھی نہ ہونے پایا, یعنی وہ ارادہ بھی نہیں کر سکتے, تو معصیت کا سوال ہی نہیں ہے. اور ارادہ ارتکاب معصیت حرام سے تو کیا اقدام حرام سے بھی بچے رہے, یعنی وہ تو بالکل یعنی ان کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آیا اس قسم کا. تو اس لیے اللہ نے ان کو جو ہے ہر طرح سے بری کر, جیسے امام راضی نے فرمایا ان یوسف علیہ السلام کان برین ان عمل الباطل, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ہر قسم کی برائی کے عمل سے جو ہے بری تھے, اس کا کوئی تعلق نہیں کسی برائی کے ساتھ ان کا تھا. اس طرح سے ہمارے پاس بہت سارے رموز آ گئے. تو آخر میں یہی میں عرض کرنا چاہوں گا, حضرت یوسف علیہ السلام کے پاکیزہ کردار اور اخلاق نے ان کو اتنا جو درجہ دیا کہ ان کے دشمن بھی اور ان کے جو مخالف بھی وہ بھی اعتراف کرتے تھے ان کی پاک دامنی کا, اور اسی پاک دامنی نے ان کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا جہاں پر وہ عزیز مصر بن گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر.